صفحہ نمبر 12، آیت نمبر ہے 105، آیت نمبر ہے 105۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنی فکر کرو۔ اگر اپنی ذات کی فکر کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے، اور جب تم ہدایت پا جاؤ گے تو کوئی گمراہ شخص تمہیں سیدھی راہ سے ہٹا نہیں سکے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ خطبے میں ارشاد فرمایا، لوگوں اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنی فکر کرو، اس کا مطلب یہ لے لو کہ تم کسی کو اچھائی کا حکم اور برائی سے منع نہ کرو، بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی بھی فکر کرو، اچھائی کا حکم دو، دوسرے سے برائی کو منع کرو۔ جب تم یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سیدھی راہ کھول دے گا، تم خود ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ جب تم خود ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے تو پھر کوئی گمراہ شخص تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اس آیت میں دو باتیں بہت اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ انسان انتہائی خطرے میں ہے جو ہر وقت دوسروں پر تنقید، دوسروں کو اچھائی کا حکم، دوسروں کو برائی سے روکنا، ہر وقت دوسروں کا تنقیدی جائزہ لینا، دوسروں پر اعتراض کرنا، دوسروں کی خامیاں تلاش کرنا، ساری زندگی دوسروں پر ہی لگا رہے اور کبھی اپنی طرف دیکھنے کی نوبت ہی نہ آئی ہو، کبھی اپنی خامیوں پر نظر ہی نہ کی ہو، اپنی ذات پر کبھی توجہ ہی نہ دی ہو۔ یہ بندہ دو نقصان کرتا ہے، ایک تو اپنا نقصان کرتا ہے کہ خود بالکل کورا اور خالی ہے، ساری زندگی دوسروں پر ہی لگا دیا، اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کی نصیحت میں کوئی اثر اور برکت نہیں ہوتی۔ جو مسلمان دوسروں سے زیادہ اپنی خامیاں دیکھتا ہے، اپنے اوپر توجہ دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ایسے شخص کو اللہ جل جلالہ ایسی برکتوں سے نوازتے ہیں کہ دن بدن یہ بھی ترقی کرتا جاتا ہے، اوپر سے اوپر، بہتر سے بہتر ہوتا جاتا ہے، اور اس کی نصیحت سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اس آیت کا ایک پہلو تو یہ ہے۔ اس آیت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسلام نے اصلاح کی، انقلاب کی ترتیب بھی اس آیت میں بیان کی۔ قرآن کریم نے فرمایا اپنی فکر کرو،
جس وقت فرد اپنی اصلاح کی کوشش کرے گا تو فرد سے ہی افراد بنتے، افراد سے جماعت بنتی، اور جماعت سے پھر انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ترتیب الٹ ہے، ہم چاہتے ہیں پہلے انقلاب آئے، انقلاب جماعت بنائے، اور وہ جماعت جو ہے وہ افراد بنائیں، ان افراد سے پھر اصلاح ہو۔ یہ غیر فطری ترتیب ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے مثال عرض کروں۔ بھائی اللہ کے نبی ایسا نہیں کہ پہلے مکہ میں انقلاب آ گیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت بنی، اور پھر کمال کے لوگ پیدا ہو گئے، ایسا نہیں ہوا۔ مکہ میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کافروں کے مقابلے پر کھڑے ہوئے، فرد واحد تھے۔ بھائی کیا تھے؟ فرد واحد تھے۔ چند دنوں میں صدیق اکبر بھی ساتھ آ گئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی آ گئے، حضرت علی بھی آ گئے، زید بن حارثہ بھی آ گئے۔ اب اللہ کے نبی کے پاس یہ فرد 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 چند افراد تھے۔ اللہ کے نبی نے ان پر محنت کی اور ان کو کامل بنایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کس کمال کی مومنہ بنی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کس اونچے درجے کے مومن بنے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تربیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن بلندیوں پر پہنچا دیا۔ یہ چند افراد جب کامل بن گئے، پھر آہستہ آہستہ ایک جماعت بنی، اور 13 سال کے بعد جا کے جب مدینہ منورہ ہجرت کی، پھر اللہ نے اس جماعت کے ذریعے انقلاب کو وجود دیا۔ ہمارے معاشرے میں بھائی مسلمانوں میں اس وقت ترتیب الٹ ہے۔ مثلا میں بطور مثال عرض کروں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اسلام کا انقلاب برپا کر دوں، باتیں میں بہت کروں، اسلامی نظام ہو، یہ ہو یہ ہو یہ ہو یہ ہو، اور خود میں نماز نہ پڑھتا ہوں، میری زندگی میں کوئی حلال و حرام کی تمیز نہ ہو، ہر طرح کا گناہ میں کرتا ہوں۔ اب یہاں اگرچہ میری زبان پر اسلامی انقلاب، اسلامی نظام، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، لیکن چونکہ خود فرد کے اعتبار سے میں ناکام ہوں، تو اس طرح کے ناکام افراد کے ذریعے کبھی بھی انقلاب نہیں آتا۔ آپ عموماً ہمارے یہاں جملہ بولا جاتا ہے، وہ بھی صحیح ہوتا ہے کہ یہ جو قول و فعل کا تضاد ہے، اس سے کبھی بھی کوئی کارنامہ وجود میں نہیں آتا۔ اصلاح، تربیت، انقلاب، مفید سے مفید کام وہی وجود میں آتا ہے جہاں قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ فرد اپنی ذات کے اعتبار، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ہر فرد کی اصلاح پر اتنی محنت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ہر ساتھی ایسا تھا جو پیغمبرانہ صلاحیت رکھتا تھا۔ حضرت عمر کے بارے میں تو فرما بھی دیا نا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ اس سے پتہ چلا کہ عمر کی اصلاح اور تربیت پیغمبرانہ معیار پر چلی گئی تھی، وہ تو نبوت کا سلسلہ نہیں تھا۔ اور یہ بات صحیح کہی گئی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں پتہ نہیں کتنے نبی بنتے، لیکن وہ تو اللہ جل جلالہ نے سلسلہ نبوت کو بند کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس لیے قرآن کریم نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم اپنی فکر کرو، لا یضرکم، اگر اپنی فکر کرو گے، لا یضرکم، تمہیں نہ نقصان پہنچا سکے گا، من، وہ شخص، ضل، جو گمراہ ہے، اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پا جاؤ گے،
جب تم ہدایت پا جاؤ گے پھر تمہیں کوئی غلط راہ نہیں دکھا سکے گا۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ فینبئکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں خبر دیں گے، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم دنیا میں عمل کرتے رہے ہو۔ یہ جو اگلی 3 آیتیں ہیں یہ ایک خاص واقعہ ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ بھائی ذرا تھوڑا سا اس واقعے کو دیکھ لیجئے، وہ کیا ہے۔ 2 شخص حضرت تمیم داری شروع میں عیسائی تھے، اور یہ واقعہ اسی وقت کا ہے جب حضرت تمیم داری مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تمیم داری اور عدی یہ دونوں ان آیات کے اترنے کے وقت غیر مسلم تھے۔ اور تیسرے شخص بدیل جو تھے یہ صحابی رسول تھے، یہ مسلمان تھے۔ ان تینوں نے تجارت کے لیے شام کا سفر کیا۔ مدینہ منورہ سے شام جو ہے تقریباً 1000 کلومیٹر بنتا ہے، اور اس زمانے میں پیدل سفر ہوتے تھے، تو پورے شہر کے لوگ ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے، اکٹھے مل کر جاتے تھے۔ اکیلا بندے کا بس کا کام نہیں ہوتا تھا سفر کرنا۔ اب ان میں بدیل مسلمان تھے، صحابی رسول تھے، تمیم داری اور عدی یہ دونوں مسلمان نہیں ہوئے۔ انہوں نے شام کا سفر کیا، اور شام جا کر جو صحابی رسول تھے وہ بیمار پڑ گئے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے لیے اب بچنا مشکل ہے، میرا آخری وقت آ گیا ہے، انہوں نے اپنا جتنا سامان تھا وہ سارا تمیم داری اور عدی کے حوالے کر دیا کہ مدینہ میں میرے ورثاء کو میرا سامان پہنچا دینا۔ اور ہوشیاری اور سمجھداری سے ایک کام کیا، سامان ان دونوں کے حوالے کر دیا، اور ان کے ایک فہرست بنا کر اپنے سامان کی خفیہ طور پر اپنے سامان میں رکھ دی، ان کو نہیں بتایا، تاکہ میرے ورثاء جب میرا سامان کھولے اور اس میں میرے سامان کی فہرست دیکھیں، اگر کوئی چیز کم ہو جائے تو ان کو پتہ چل جائے کہ خیانت کی گئی ہے۔ چنانچہ یہ کام کر کے بدیل کا انتقال ہو گیا۔ تمیم داری اور عدی جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ وہ سامان لے کر مدینہ منورہ آ گئے، اور انہوں نے بدیل کے ورثاء کے حوالے کر دیا کہ جی تمہارے جو عزیز تھے ان کا اس طرح انتقال ہو گیا، ہم سفر میں اکٹھے تھے، انہوں نے اپنا سامان ہمارے حوالے کیا تھا کہ وارثوں تک پہنچا دو، آپ وارثوں یہ امانت اپنی وصول کر لو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ جب امانت وصول کر لی، جب اس سامان کو کھولا، اس کے اندر سے فہرست بھی جو خفیہ طور پر چھپائی ہوئی تھی وہ نکل آئی۔ سامان اور فہرست کو چیک کیا تو سارا سامان پورا تھا۔ ایک قیمتی پیالہ چاندی کا جس کے اوپر سونے کی پالش تھی، اور وہ قیمتی 1000 درہم کا پیالہ تھا، وہ پیالہ غائب تھا۔ وہ پیالہ کیا تھا؟ غائب تھا۔ جب فہرست ملی تو انہوں نے تمیم داری اور دوسرے شخص سے کہا کہ اس فہرست میں ایک پیالہ گم ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں جو دیا تھا ہمارے پاس یہی ہے، ہمیں سامان یہی دیا تھا، پیالے کا ہمیں پتہ نہیں۔ انہوں نے ان سے قسم لے لی، انہوں نے قسم دی کہ جی ہم حلفاً کہتے ہیں سامان یہی ہے اور نہیں تھا۔ بات آئی گئی ہوگی، کچھ دنوں کے بعد وہ پیالہ ایک سنار کے پاس سے مل گیا، ایک سنیارے کے پاس سے مل گیا۔ اس سنیارے سے پوچھا یہ قیمتی پیالہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وارثوں نے پہچان لیا یہ پیالہ ہمارا ہے۔ اس نے کہا مجھے تمیم داری اور عدی نے بیچا ہے، مجھے تمیم داری اور عدی نے بیچا ہے۔ جب یہ واضح ہو گیا، اب دوبارہ انہوں نے اللہ کے نبی کی خدمت میں مقدمہ پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم داری اور عدی کو بلا لیا۔ یہ اس وقت تک عیسائی تھے، مسلمان نہیں تھے، مسلمان یہ بعد میں ہوئے جا کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اب
تمیم داری اور عدی نے اپنا بیان بدل لیا. انہوں نے کہا جی چونکہ یہ پیالہ ہم سفر میں ان سے خرید چکے تھے اس لیے ہم نے یہ پیالہ حوالے بھی نہیں کیا اور سامان میں اس کا کوئی ذکر نہیں کیا. ہم راستے میں بدیل سے یہ پیالہ خرید چکے تھے، حالانکہ خریدا نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر پھر وہ جو صحابی فوت ہوئے تھے ان کے 2 ورثاء کو کہا، تمیم داری اور عدی سے پوچھا تمہارے ساتھ کوئی اور مسافر گواہ ہے جس کے سامنے تم نے بدیل سے یہ پیالہ خریدا ہو؟ گواہ کوئی نہیں تھا، چونکہ بندے 3 تھے، گواہ کون ہونا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بدیل کے خاندان کے 2 فردوں سے قسم لی کہ تم کھڑے ہو کر قسم دو کہ جی یہ دونوں باتیں غلط کہہ رہے ہیں، یہ پیالہ ہمارے ہی بندے کا تھا، انہوں نے بددیانتی سے چھپا دیا. بدیل کے خاندان کے 2 بندوں نے سب کے سامنے قسم کھائی کہ ہم حلفاً کہتے ہیں یہ پیالہ ہمارے ہی بندے کا ہے، انہوں نے بددیانتی سے چھپایا ہے، خیانت سے اس کو آ کے بیچ دیا ہے. جب ان 2 بندوں نے قسم کھا لی وارثوں میں سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ جو ہے وہ ان کو واپس کروا دیا. بعض روایات میں یہ ہے کہ تمیم داری جب مسلمان ہوئے پھر تمیم داری نے خود آ کے وارثوں سے کہا، خود بتایا کہ ہم نے یہ بددیانتی کی ہے، میں پہلے کفر پر تھا، ہمیں اچھے برے کی تمیز نہیں تھی، اب اللہ نے اسلام کی نعمت دے دی ہے لہٰذا ہم نے تم سے یہ بددیانتی کی ہے. بعد میں یہ بات کھلی، اس پر قرآن کریم کے آیات نازل ہوئے. قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ اسلام کا اصول یہ ہے کہ کسی معاملے پر گواہ ہوں تو 2 مسلمان گواہ ہوں، اگر اور یہ جو 2 مسلمان ہیں یہ مرد ہوں. اگر کسی جگہ نصاب پورا نہ ہوتا ہو تو 1 مسلمان مرد اور 2 عورتیں گواہی دے گی. اسلام میں مسلمان پر غیر مسلم گواہی نہیں دے سکتا، مسلمان پر غیر مسلم گواہی نہیں دے سکتا. مسلمانوں کے کسی معاملے میں غیر مسلم کی گواہی معتبر نہیں. لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ترمیم کر دی، چونکہ حالت سفر ایسی ہوتی ہے، بندہ پردیس میں دور ہوتا ہے، ہر جگہ مسلمان عادل گواہوں کا ملنا مشکل ہے، تو فرمایا غیر مسلموں کو بھی گواہ بنا سکتے ہو، غیر مسلموں کو بھی گواہ بنا سکتے ہو. اگر کسی پردیس میں کسی بندے کا انتقال ہو جائے اور وہاں اس نے اپنے سامان اور جائیداد پر 2 غیر مسلموں کو گواہ بنا لیا اور ان سے وہ جو 2 گواہ بنائے ہیں وہ وارثوں کو جب مال حوالے کریں گے تو ان کو قسم کھا کے کہیں گے کہ تمہارے مرنے والے بندے کا سامان یہ ہے. اگر ورثاء کو شک ہو کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے خیانت کی ہے، تو ورثاء بھی مقابلے پر قسم کھائیں گے کہ یہ جو بندے ہیں یہ بددیانتی کر رہے ہیں، ہمارے مرنے والے کے مال میں کچھ اور چیزیں بھی تھیں. اگر ورثاء قسم کھائیں گے تو ان گواہوں کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا. قرآن کریم نے پھر یہ حکم اتارا. یہاں آپ کو ایک ضمنی بات عرض کروں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ترجمے سے قرآن سمجھ آ جاتا ہے. ان آیات کے ترجمے سے ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، کبھی بھی یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ واقعہ کیا ہے. یہاں قرآن کے الفاظ اتنے فصیح و بلیغ ہیں کہ اردو میں ڈھنگ سے ان کا ترجمہ ہی کرنا مشکل نہیں. آپ ان کا ترجمہ اتنا مشکل ہے، آپ کسی بھی اردو ترجمہ کو دیکھیں، ہر جگہ جگہ بریکٹ لگائیں، اتنے بریکٹ لگائے ہیں ان 3 آیتوں میں مترجمین نے. چونکہ اگر بریکٹ نہ لگائیں صرف ترجمے سے بات سمجھ نہیں آتی، چونکہ قرآن کریم تو بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے، اس کا پوری طرح ترجمہ نہیں ہو سکتا. اس لیے میں ابھی اس کا مفہومی سا ترجمہ کرتا ہوں. دیکھیے جی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، آپس میں گواہی دو، شہادت قائم کرو. اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کی موت آ جائے. حین الوصیت اثنان ذوا عدل منکم،
اپنے میں سے 2 عدل والے وصی بنا لو جن کو آپ وصیت کرو گے، او آخران من غیرکم، یا اپنے غیر میں سے 2 بندوں کو گواہ بنا لو، یعنی غیر مسلموں کو گواہ بنا لو۔ ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، فاصابتکم مصیبت الموت، تمہیں موت کی مصیبت پہنچ جائے۔ چونکہ انسان کی زندگی میں سب سے بڑا حادثہ موت ہے، سب سے بڑا حادثہ کیا ہے؟ موت ہے۔ موت آتے ہی عمل کی قوت گئی، اس لیے قرآن نے موت کو یہاں مصیبت سے تعبیر کیا، فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ، پھر اگر تمہیں موت کی مصیبت پہنچ جائے، تَحْبِسُونَهُمَا، تم روک لو سفر میں جن 2 بندوں کو گواہ بنایا ہے ان دونوں کو روک لو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد۔ جو بندہ فوت ہو گیا سفر میں، وہ جن 2 بندوں کو گواہ بنا کے گیا ہے، وہ 2 بندے جب مال آپ کے سپرد کریں تو سب کے سامنے ان 2 بندوں سے گواہی قسم لے لو۔ وہ قسماً کہیں گے ہم فلاں ملک میں تھے، آپ کے فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا ہے، ہم قسماً کہتے ہیں اس نے یہی مال ہمارے حوالے کیا ہے۔ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں گے، اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ ہم اس قسم کے بدلے میں کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں لے رہے، ہم نے کسی طرح کی بددیاتی نہیں کی۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی نہ ہو، وَلَا نَكْتُمْ شَهَادَةً، اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے، اگر تم نے گواہی کو چھپا لیا، إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ، تو تم گناہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَإِنْ عُثِرَ، پھر اگر شک ہو جائے وارثوں کو، عَلَىٰ أَنَّهُمَا، ان دونوں گواہوں پر، استحقا اثماً، کہ یہ گناہ کا کام کر رہے ہیں، صحیح گواہی نہیں دے رہے، فآخران یقومان مقامہما، پھر دوسرے 2 گواہ ان کے مد مقابل کھڑے ہوں گے، من الذین نستحق علیہم الاولیان، مرنے والے کے ورثاء میں سے، فیقسمان باللہ، یہ دونوں قسمیں کھائیں گے۔ کیا کہیں گے قسم میں؟ کہیں گے لشہادتنا، ہماری گواہی زیادہ سچی ہے، من شہادتہما، ان دونوں کی گواہی سے، وما اعتدینا، ہم بالکل حد سے تجاوز نہیں کر رہے، اگر ہم حد سے تجاوز کریں گے، انا اذا لمن الظالمین، تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ذالک ادنا، یہ بات زیادہ مناسب ہے، ان یأتوا بالشہادہ، یہ کہ گواہی کو وہ لائیں، علی وجہہا، اس طریقے پر، او یخافوا ان ترد ایمان، یہاں وہ خوف محسوس کریں گے، ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ ان کی قسموں کو دوسروں کی قسموں کے بعد رد کر دیا جائے گا۔ واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، واسمعوا، اللہ کے حکموں کو توجہ سے سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ جل جلالہ فاسق فاجر لوگوں کو کبھی بھی سیدھی راہ نہیں دکھاتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بھائی عبید اللہ بٹ صاحب کے عزیز کا کوئی حادثہ ہو گیا، وہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کر دیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے سارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی